بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دن ایک واقعہ ہوا ہے سوات میں، ایک طالب علم پر بہت ظالمانہ تشدد ہوا، جس کے نتیجے میں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جن ظالموں اور جاہلوں نے یہ عمل کیا، اس کی جتنی مذمت کی جائے، تردید کی جائے، کم ہے، کیونکہ یہ بہت بہیمانہ عمل ہے اور انسانوں کا کوئی عمل نہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ استاد کیسے اپنے شاگرد پر ایسا ظلم کر سکتا ہے، خصوصاً جب وہاں کے طالب علموں نے اپنا رپورٹ پیش کیا، اپنا بیان پیش کیا۔ ان کا تشدد اور ان کی جو عمل ہے وہ انسانی اور استاذی اخلاق سے ہٹ کر ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو نرمی سے محروم ہو گیا ہر بھلائی سے محروم ہو گیا۔ جن اساتذہ میں نرمی نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ ہے کہ ان کے طلباء ان سے سبق نہیں سیکھتے۔ اکثر طلباء ایسے بگوڑے ہو جاتے ہیں، اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ طلباء پر ایسی دباؤ نہ کرو کہ ان کو مارو، بلکہ ان کو سمجھاؤ، کیونکہ جو استاد اپنے شاگرد کو نہیں سمجھاتا ہے، مارتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنی بات میں فیل ہو گیا ہوں، ہار گیا ہوں۔ تو سمجھانا چاہیے، سمجھانے سے وہ ان کا شوق اور ذوق بڑھے گا، اور جو نہیں سمجھیں گے، نہیں پڑھیں گے تو نہ پڑھیں۔ تو مار سے نہیں بلکہ پیار سے ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اگر مار کی ضرورت بھی آئے تو شریعت کا جو طریقہ مقرر ہے، علماء نے بیان کیا ہے کہ 10 سال کے کم بچے کو مارنا ہی نہیں چاہیے، اور 10 سال یا اس سے بڑھ کر جو عمر ہو تو والد کی اجازت کے بعد ہی بچے کو 3 چپت سے زیادہ نہیں مارنے چاہیے، اور وہ بھی چہرے پہ اس کا مار نہ ہو، بلکہ بدن کے کسی حصے پر ہو جس کا زخم نہ بنے۔ ڈراؤ دھمکاؤ والی بات ہو سکتی ہے، جس سے ایک رعب قائم ہوتا ہے، لیکن اس کا یہی مطلب نہیں ہے کہ شاگردوں پر اتنا ظلم کیا جائے کہ وہ سبق سے ہی بھاگ جائے۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس بات کو لے کر ایک اور بھی مسئلہ بنا لیا، حالانکہ اس کے خلاف وہاں کے سوات کے عوام بھی، خواص بھی، علماء بھی، سیاسی عمائدین بھی، سب پولیس محکمے کے ساتھ مل کر، انتظامیہ کے ساتھ مل کر انہوں نے کوآپریشن کیا، اور اس کے اندر تقریباً درجن بھر لوگوں کو گرفتار کیا ہے، اور کچھ غالباً مفرور بھی ہیں۔ تو جو کچھ بھی ہے، جو بھی ظالم ہے، جو بھی اس عمل میں شریک ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ وہاں پر جو علماء انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور وہاں پر انہوں نے تحقیقات کی، خصوصاً وفاق المدارس العربیہ کے علماء کرام وہاں پہنچے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور مولانا حنیف جالندری صاحب کے ایما پر وہاں پہنچے، تحقیقات کی۔ یہ مدرسہ جو ہے یہ وفاق المدارس العربیہ کے تحت نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق اشاعت التوحید و سنہ یعنی وحدت المدارس کے تحت آتا ہے۔ لیکن پھر بھی وفاق المدارس، جن کا بہت بڑا بورڈ ہے پاکستان میں، انہوں نے معلومات کی اور اس بات کو پیش نظر رکھا کہ مسئلہ علماء کا ہے، مدارس کا ہے، ان کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے۔ فی الحال مدرسہ وہ سیل کیا گیا ہے عوام کی اور انتظامیہ کی تحویل میں، جیسے پھر وہ کہیں گے وہ چلے گا۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس بات کو لے کر عجیب پوسٹیں سوشل میڈیا پر عجیب قسمیں باتیں شروع کیے، بلکہ کچھ لوگوں نے پرانی ویڈیوز نکالی جن میں استاذوں نے بچوں پر ظلم کیا، تشدد کیا۔ جو پرانی ویڈیوز ہوتی اس کو لے کر آتے ہیں، عجیب علماء کے خلاف، مدارس کے خلاف ہذیان و بکواسات کرتے ہیں۔ ان حضرات کے لیے یہ عرض ہے کہ جس طریقے سے اس استاد یا معلم نے ظلم کیا، یہ ظلم آپ بھی کر رہے ہیں۔ ایک فرد کی وجہ سے یا ایک شخص کی وجہ سے پورا ادارہ بدنام نہیں ہوتا۔ اچھے مدارس ہیں جو طلباء کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ دیکھیں، وہ اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے طالب علم کے ساتھ کپڑے دھوتے ہیں، بیٹھے ہوئے گپ شپ لگاتے، ان کے ساتھ کھیلتے، ان کو انعامات دیتے۔ بیت السلام مدرسہ ہے کراچی میں، ان کی شاخیں ہر ضلع میں موجود ہیں۔ وہ تو ایسا عجیب مدرسہ ہے کہ اس کے باقاعدہ طلباء اس وقت سے سائنسدان بنے ہوئے، انجینئر بنے ہوئے۔ کون سا ایسا اسکول ہے؟ جو لوگ اس بات پر واویلا کرتے ہیں، یا مومبتیا یا انٹی مافیا، ان کو چاہیے کہ جو اسکولوں میں ایسے کام ہوئے اس کے بارے میں بھی پوچھیں نا۔ مانسیرا میں جو ایک طالب علم کو مار کے اسکول میں ایک اسٹوڈنٹ کو تو اس کے بارے میں بھی پوچھیں نا۔
آج ایک ویڈیو دیکھیے، کراچی میں ملیر میں ایک اسٹوڈنٹ کو تشدد کر کے مارا ہے۔ کتنے اسکولوں میں ایسے واقعات آتے ہیں، کالج میں آتے ہیں، بے حیائی کے آتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کوئی کسی ادارے کو بدنام کرے گا یا تعلیمی نظام کو برا بھلا کہے گا۔ جو مجرم ہے اس کو کہا جائے۔ تو اس لیے یہ اس بات سے پہ کچھ غور و فکر کرنا چاہیے۔ غلط بیانی یا مثال کے طور پر غلط پوسٹیں کرنا یا اپنی خباثت کو ظاہر کرنا، کچھ لوگوں کے اندر اسلام کے خلاف خباثت ہوتی ہے لیکن وہ نہیں ظاہر کر سکتے تو علماء کے خلاف ہی ظاہر کر لیتے ہیں، تو یہ خباثت ظاہر ہوتی ہے۔ اگر کسی نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ ہم اسلام کے خلاف بکیں گے اور کوشش کریں گے علماء و مدارس کو بدنام کریں، تو اپنی خوب مضبوط کوشش کرے۔ بہت بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی، وہ بیماریوں میں مبتلا ہو کر مردار ہو گئے ہیں۔ ہم بھی انشاءاللہ یہی کوشش کریں گے، علماء، اہل اسلام، مدارس پاکستان کی حفاظت بھی کریں گے اور اس کا دفاع بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔